ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، مگر انہوں نے شکر کے بجائے غرور کو چنا۔ انہی لوگوں میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جو صدیاں گزرنے تک ایک ہی پیغام دیتے رہے: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مگر حق کو جھٹلایا گیا اور تنبیہات کو نظر انداز کیا گیا۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان کے دروازے کھل گئے، زمین ابلنے لگی اور ایک کشتی انسانیت کی آخری امید بن گئی۔ یہ صرف ایک سیلاب نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان آخری فیصلہ تھا۔ زمین پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی نسلیں ابتدا میں توحید پر قائم رہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دلوں میں دنیا کی محبت بڑھتی گئی۔ نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی یاد میں مجسمے بنائے گئے، پہلے صرف یاد کے لیے، پھر آہستہ آہستہ وہی مجسمے تعظیم کا مرکز بن گئے، اور تعظیم عبادت میں بدل گئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے نام عام ہونے لگے، اور لوگ ان پتھروں کے سامنے جھکنے لگے جن کے نہ سننے کی طاقت تھی نہ دیکھنے کی۔ اسی ماحول میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ ایک سادہ مگر بحری بصیرت رکھنے والے انسان تھے۔ بچپن ہی سے ان کا دل اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہی کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ آسمان کو دیکھتے، زمین پر پھیلے نظام کو سوچتے، اور یہ جان لیتے کہ یہ سب کسی ایک زبردست طاقت کے بغیر ممکن نہیں۔ جب اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تو ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں، اس سے پہلے کہ ایک دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں اٹھے، وہی قوم جس میں ان کا خاندان، ان کے بزرگ، ان کے پڑوسی سب شامل تھے۔ انہوں نے نہ تلوار اٹھائی، نہ زبردستی کی، نہ کسی کو دھمکایا۔ ان کا ہتھیار صرف سچ تھا۔ وہ کہتے تھے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مگر قوم کے سردار، جو دولت، طاقت اور اثر و رسوخ کے مالک تھے، ہنسنے لگے۔ وہ کہتے: ہم تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی تو دیکھتے ہیں، تم میں کوئی خاص بات نہیں، اور جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں وہ ہمارے کمزور اور نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے ہوتی تھی کہ حق کو اس لیے رد کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک انسان کے ذریعے آیا تھا، اور اس لیے بھی کہ حق قبول کرنے والے غریب تھے۔ دن گزرتے گئے۔ نوح علیہ السلام دن میں بھی دعوت دیتے، رات میں بھی، کبھی اونچی آواز سے، کبھی آہستہ، کبھی سب کے سامنے، کبھی اکیلے میں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، تم پر بارشیں نازل کرے گا، تمہیں طاقت دے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ لیکن قوم کے کانوں میں جیسے روئی بھر دی گئی تھی۔ جب وہ انہیں پکارا کرتے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے تاکہ آواز نہ پہنچے، اور تکبر سے منہ موڑ لیتے۔ وقت گزرتا گیا، سال نہیں بلکہ صدیاں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال سے زیادہ اپنی قوم میں گزارے۔ ان کے بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، مگر آواز میں سچائی کی لرزش باقی رہی۔ ان کی زندگی کا ایک ایک دن دعوت میں گزرا، مگر ایمان لانے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ قوم کا رویہ دن بدن سخت ہوتا گیا۔ وہ صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام گزرتے تو کہتے: یہ وہ پاگل ہے جو ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے۔ کبھی کہتے: اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس کی دھمکی دیتے ہو۔ نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، مگر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے ان کے دل پر یہ بات ڈال دی کہ اب اس قوم میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ یہ وہ قوم تھی جس کے لیے انہوں نے صدیاں قربان کر دی تھیں۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اگر یہ رہے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر اور ناشکرے ہی پیدا کریں گے۔ اللہ کا حکم آیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام حیران ہوئے۔ زمین خشک تھی، دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر اللہ کا حکم تھا، اس میں سوال کی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے لکڑی جمع کرنا شروع کی، کیلیں بنائیں، ایک بڑی کشتی کی تیاری شروع کی۔ قوم کے لوگ آتے اور ہنستے، کہتے: اے نوح، اب تم نبی کے بعد بڑھئی بھی بن گئے ہو، خشک زمین پر کشتی، کہاں لے جاؤ گے اسے؟ نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ وہ صرف اتنا کہتے: آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے،
जब तुम्हें मालूम होगा कि रुस्वा कुन अजाब किस पर आता है। कश्ती बनती गई। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने हर जानवर का एक एक जोड़ा उसमें सवार करने की तैयारी की और अपने अहले ईमान साथियों को भी। फिर वो लम्हा आया जब जमीन ने अपना रंग बदलना शुरू किया। आसमान से बारिश बरसने लगा, मगर वो आम बारिश नहीं थी। जमीन से चश्मे फूटने लगे, तन्नूर से पानी उबलने लगा, जो इस बात की निशानी थी कि अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया। जानवर एक तरतीब से दाखिल होने लगे, पानी तेजी से बढ़ने लगा, लहरें पहाड़ों जैसी होने लगी। इसी शोर और हंगामे में नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे पर पड़ी। वो ईमान नहीं लाया था, वो एक ऊंची जगह पर खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ ना रह। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम की आवाज कांप गई। आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। अचानक एक जबरदस्त मौज आई और बेटे के दरमियान हायल हो गई और वो पानी में डूब गया। कश्ती मौजों के दरमियान चलने लगी। जमीन पर बसने वाली नाफरमान कौम पानी के नीचे दफन हो गई। शहर, घर, मुजस्समे, ताकत, गरूर सब खत्म हो गए। आसमान ने बरसना बंद किया, जमीन ने पानी निगलना शुरू किया। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे। जमीन खाली थी, खामोश, जैसे यहां कभी कोई बसता ही न था। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, अपने गम, अपने सब्र और अपने रब के वादे को याद करते हुए।